بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں لطائف کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک لطیفہ آصف علی زرداری صاحب کے دوبارہ صدر بننے کے موقع پر سامنے آیا، جب یہ فرمایا گیا کہ زرداری صاحب تنخواہ نہیں لیں گے، تنخواہ کے بغیر کام کریں گے۔ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے اسے سب سے زیادہ جس نے پولوٹ کیا ہے، کرپشن میں آخری حد تک جو اضافہ ہوا ہے وہ ہوا ہی زرداری صاحب کی طرف سے ہے۔ گو پنجاب میں شریف برادران نے بھی ان کا جان توڑ مقابلہ کیا، لیکن زرداری صاحب جیت گئے ہیں۔ آج کے سندھ کا موازنہ صرف موہنجو دڑو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اسکول یا تو ہے نہیں یا جانور بندے ہوئے ہیں۔ جن سڑکوں کو فنڈز دیے گئے ان کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں۔ یہی حال گوشت سرکاری ملازمین کا ہے۔ کرپشن کو پیپلز پارٹی والے کرپشن سمجھتے ہی نہیں، بلکہ کرپشن نہ کرنے والوں کو وہاں عقل سے فارغ سمجھا جاتا ہے۔ 14 سال پہلے جاوید چودھری کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے وزیر عبدالقیوم خان جتوئی کے بیان نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یار کرپشن پہ ہمارا کوئی حق نہیں، اوروں کا حق ہے اور پیپلز پارٹی کا کرپشن پہ کوئی حق نہیں۔ اس پر پروگرام کے شرکاء ششدر رہ گئے۔ ویسے تو جاوید چودھری صاحب بھی کبھی موٹاپا کم کرنے کے لیے 96 سالہ جاپانی بابا کا بتایا ہوا 40 گلاس پانی پینے کا نسخہ بیچتے ہوئے پائے جاتے ہیں، کبھی مردانہ کمزوری کی دوا بیچتے پائے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کو تباہ کرنے کی آرزو میں کون سا حربہ انہوں نے نہیں اپنایا۔ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں حج کرپشن سکینڈل اور کئی کرپشن سکینڈل ہٹ ہوئے۔ ایفیڈرین سکینڈل میں ان کے اپنے بیٹے علی موسیٰ گیلانی ملوث تھے۔ بعد ازاں اگرچہ ملزموں کو کیسے بری کرایا جاتا ہے اس میں پیپلز پارٹی ڈاکٹریٹ کا درجہ رکھتی ہے۔ انہی دنوں اے این ایف کے افسر بریگیڈیئر فہیم کو میں نے کہتے سنا کہ اوپن مارکیٹ میں 1 کلو ایفیڈرین سے جو منشیات بنتی ہیں وہ $1,00,000 کی فروخت ہوتی ہیں، اور 10,000 کلو ایفیڈرین کا کوٹا جاری کیا گیا تھا، جبکہ حد 500 کی ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر شور اٹھا، یوسف رضا گیلانی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دیا گیا۔ ترک خاتون اول کا ہار بھی لے اڑے تھے جس پر بعد میں بڑی ہاہاکار مچی۔ پیپلز پارٹی کے دوسرے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے رینٹل پاور پروجیکٹس میں لمبا ہاتھ مارا تھا۔ رہی سزا تو سزا یہاں شریف خاندان اور زرداری خاندان کو بھی نہیں ہوتی، جن کے نوکروں کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے آتے جاتے رہے اور بینک سٹیٹمنٹس تفتیش کرنے والوں کے پاس موجود تھیں۔ اگر ایان علی رقم لے کر جا رہی تھی تو اس میں تفتیش کرنے والے ہی سپرد خاک ہوئے۔ ایان علی تو ابھی تک جیتی جاگتی ہے۔ سوئز اکاؤنٹس کا تو سب کو پتہ ہے، $60 ملین کی یہ داستان تھی۔ شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ قوم کے لوٹے ہوئے $60 ملین جو سوئٹزرلینڈ میں رکھے تھے بھٹو خاندان نے، زرداری خاندان نے، ہم زرداری کا پیٹ پھاڑ کر وہ پیسے نکالیں گے اور پاکستانی عوام پہ نچھاور کر دیں گے۔ آج ان میں سے ایک وزیر اعظم ہے اور دوسرا صدر، اور دونوں مل کر ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایسے ہی اربوں روپے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے بھی برآمد ہوئے تھے۔ تو یہ جو سارے سکینڈل ہوتے رہے ان میں زرداری صاحب کو ان کا حصہ مل رہا تھا۔ ایک اور کرپشن کی قسم جسے پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے رائج کیا وہ یہ تھا کہ ہر نوکری قیمت لگا کر بیچ دو۔ خاکروب سے لے کر سینیٹر اور وزارت تک ہر نوکری بکتی تھی۔ اس کام میں ماسٹرز کی جو ڈگری حاصل کی وہ ادھی صاحبہ نے حاصل کی۔ سندھ اور کشمیر کی ایک ایک پوسٹ بولی لگا کر بیچی۔ زرداری صاحب کے ملک ریاض سے کیا مراسم ہے سب جانتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا، کجا یہ کہ کوئی کسی کو بیریئر ٹاؤن میں محل بنا کر تحفے میں دے دے۔ جب چودھری نثار نے ملک ریاض پہ ہاتھ ڈالا، اور اس پر میں چودھری نثار کو سیلوٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو چودھری نثار کی طرف سے ہاتھ ڈالنے کے بعد ملک ریاض سندھ کی طرف بھاگا اور زرداری صاحب کی آغوش میں پناہ لی۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے زرداری صاحب کو تنخواہ کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ ویسے سیاست میں زرداری صاحب نے وہی کردار ادا کیا ہے جو ملک ریاض نے پراپرٹی کی دنیا میں۔ زرداری صاحب نے ایک اور کارنامہ کیا کہ اپنا دور حکومت ختم ہونے کے بعد دوستوں کو پکڑا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو میری وجہ سے میرے دور صدارت اور میری حکمرانی میں تم لوگوں نے اربوں روپے کمائے ہیں، اس میں میرا حصہ کہاں ہے؟ ذوالفقار مرزا سے انہوں نے شوگر مل ہتھیانے کی کوشش کی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بڑے کاروباری ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کر روتے رہے اور آج تک رو رہے ہیں۔ زرداری اور شریف خاندان کے خلاف ٹھوس ثبوت اسٹیبلشمنٹ والے صحافیوں کو خود دکھاتے رہے۔ آج اگر انہی زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر مقرر کروا لیا ہے تو ہماری طرف سے انہیں بہت بہت مبارکباد۔ فوج کے حریف یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی بھی تو 12 ارب روپے کی پراپرٹی نکل آئی تھی، پھر آپ کیوں ایسی ڈیولپمنٹس پر حیران ہوتے ہیں؟ بہرحال یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے کہ زرداری صاحب بطور صدر کام کرنے کی تنخواہ نہیں لیں گے،
ویسے تو جو زرداری صاحب کی حالت ہے مجھے وہ یہ دور صدارت پورا کرتا نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سرکاری گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے محکمہ خزانہ سے 2 کروڑ 73 لاکھ روپے طلب کر لیے گئے۔ اس پر لیگی لیڈر عظمیٰ بخاری سیکھ پا ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کو ایشو بنانے کی وجہ کہتی ہیں کہ ہم تو یہ بڑی مشکل سے ہم نے قائل کیا مریم صاحبہ کو، مریم صاحبہ تو لینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ماضی میں عظمیٰ بخاری جب نون لیگ کا حصہ نہیں تھیں تو وہ مریم نواز کے بارے میں ایسی ہی گفتگو کیا کرتی تھیں جس طرح کی گفتگو ایک زمانے میں شہباز شریف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ اور یہ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے 3.25 کروڑ روپے کا ٹائر لینا ہے، وہ مادر ملت کے روپ میں غربا پر شفقت لٹاتی ہوئی روز اپنی ایک نئی ویڈیو جاری فرماتی ہیں۔ ڈوبتے ہوئے ملک میں ایک وزیر اعلیٰ کی گاڑی کا ایک ٹائر 3.25 کروڑ روپے کا، اتنے میں تو کئی نئی گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ کراچی میں 2 بچے لاپتہ ہوئے تھے جس پر سوشل میڈیا پر بڑی کیمپین اٹھی تھی، بعد ازاں وہ مل گئے۔ پتہ چلا کہ ماں باپ میں 2015 میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ ماں نے بتایا کہ شوہر سے 9 سال پہلے علیحدگی ہو چکی ہے، شوہر نے دوسری شادی کر لی، میں دبئی شفٹ ہو گئی، بچے نانی کے پاس ہیں۔ کہتی ہیں کہ بچوں کے اغوا کا کیس تھا، پولیس نے اسے کہیں اور موڑ دیا، یعنی ہماری شادی اور علیحدگی کی طرف، جبکہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ بچے خالہ کے پاس رہ رہے تھے۔ خالہ اور خالو کا رویہ بقول بچوں کے ظالمانہ تھا۔ عدالت نے انہیں ان کی خواہش کے مطابق دوسری خالہ کے پاس بھجوانے کا حکم دیا، تعلیم اور دوسرے سب معاملات میں بھی ہدایات جاری کی، لیکن جن بچوں کے ماں اور باپ نے ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہو ان کو عدالت زیادہ سے زیادہ کیا ریلیف دے سکتی ہے؟ عدالت کبھی لوگوں کے گھر میں گھس کے میاں بیوی کے یا ماں باپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات تو نہیں ٹھیک کرا سکتے۔ اغوا بھی یہ ایک ایسا عجیب و غریب تھا کہ والدہ کے بقول جن لوگوں نے اغوا کیا وہ خود ہی واپس چھوڑ گئے۔ اللہ ایسے شفیق اور درد مند اغوا کار سب کو عطا کرے جو گاڑی میں جھولے دے کر خود ہی واپس چھوڑ دیں۔ ایک مغربی سکیٹرسٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ماں باپ جب بھی لڑیں یعنی بچوں کے سامنے تو $100 الگ سے رکھ دیا کریں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہوں گے اس طرح کے تو ان کا ذہنی علاج بھی تو کرانا ہوگا۔ ماں دبئی شفٹ ہوگی، باپ نے دوسری شادی کر لی، اولاد پہ کیا گزر رہی ہے اس کی دونوں کو پرواہ نہیں۔ آج کل ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے، اولاد کی خاطر کسی کو کمپرومائز کرنے کا کہا جائے جیسے ان کے تن بدن میں آگ نہیں لگ جاتی۔ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہمارا وہ حق ہے جسے ہم سب سے پہلے ایکسرسائز کریں گے۔ یہ ٹرینڈ مغرب سے آیا ہے، عمر بھر ساتھ رہنے والے میاں بیوی کی تعداد وہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ شادی کے بغیر بچے پیدا کرنا معیوب نہیں بلکہ اس پر اعتراض کرنے والا کم عقل اور انتہا پسند گردانا جاتا ہے۔ اگر آپ شادی کے چنگل میں پھنس گئے تو طلاق دینے پر آپ کو اپنی آدھی جائیداد دینا ہوگی۔ اب کون کرے شادی؟ ہم جنس پرستی کی شادیوں پر اعتراض کرنے والے بھی کم عقل اور انتہا پسند سمجھے جاتے ہیں۔ گے پرائیڈ کے موقع پر 60 سال کے پھٹکارے ہوئے چہروں والے 2 مرد اکٹھے کھڑے ہو کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بیوی ہوں اور یہ ساتھ میرا شوہر کھڑا ہے۔ 60 سال کا یہ مرد اپنے ہر جملے میں اپنے لیے مونس کا صیغہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ کھڑے مرد کو مائی ہسبینڈ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ حال ہے انسانی عقل کا۔